کون سی گائیڈ لائنز ہیں جن کا نفاذ ہوگا یا جن کے تحت یہ ملک چلے گا، یہ اسلام کی بنیاد پہ ہے، یہاں پہ فلاحی ریاست ہوگی، اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے بھی جس کی ضرورت پر زور دیا قائد اعظم نے آئین، وہ ہم 8 سال تک نہیں بنا سکے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے جب یہ جو آئین ساز کمیٹی بنائی قائد اعظم محمد علی جناح نے، تو ان کو تو موقع نہیں ملا، بہت ان کی وفات فوراً ہی 1 سال کے بعد ہوئی۔ اسلامی آئین تب بننا تھا جب علماء کرام کی ایک معتد بہی تعداد اس جگہ پہ موجود ہوتی جو کہ اسلامی آئین تجویز کرتی، اور ان کے پاس یعنی اس کو نافذ کرنے کی یا اس آئین کو نافذ کرنے کی طاقت بھی ہوتی۔ تو بنیادی غلطی شروع سے یہ ہوئی کہ ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو آئین لکھنے میں، آئین کے اندر آئین کی تجاویز پیش کرنے کے لیے مقرر کیا جن کے پاس پہلی نمبر پہ اسلام کا پورا نالج نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، آئین اسلامی کب بنے گا؟ آئین اسلامی تب بنے گا جب کوئی قرآن کا جاننے والا، کیونکہ اسلام کے تو 2 جز ہیں نا، بنیادی اصول 2 ہیں، قرآن اور سنت، اور پھر اس کے بعد قیاس ہے اور پھر اجماع ہے۔ تو قیاس اور اجماع تو اگین 2 بنیادوں پہ ہوگا نا، قرآن اور سنت کی، قرآن اور سنت کو ہی بنیاد بنا کے قیاس کیا جائے گا، پھر اس کو جب قیاس کر کے ایک ڈاکیومنٹ لکھا جائے گا، پھر قوم کا اجماع ہوگا۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے اندر ہندوستان میں فرق یہ تھا کہ ادھر ایک سیکولر نظام، وہ تو بنیادی طور پہ تھے ہی سیکولر۔ اچھا، اب طرفہ تماشا یہ دیکھیے کہ وہ کلیم کرتے ہیں سیکولر ہے، لیکن وہ ہندوازم نافذ کر رہے ہیں، وہ ہندوتوا پہ چل رہا ہے ان کا پورا ملک، وہاں مسلمان اپنی شناخت کرواتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ آج دیکھ لیں کیا حال ہے۔ ہاں، بلکہ ہم دبئی میں چند مسلمانوں سے وہاں پہ ملے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 7-8 بجے کے بعد اب تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اکیلے باہر نکل جائیں، اور ہم لوگ تھے کہ ہم لوگوں نے اسلام کا نفاذ کرنا تھا، اسلامی تعلیمات کا نفاذ کرنا تھا، اسلام ہماری یونیورسٹیز میں نظر آنا چاہیے تھا، اسلام ہماری بیوروکریسی میں نظر آنا چاہیے تھا۔ تو کیوں نہیں نظر آیا؟ کیونکہ بنیادی ڈاکیومنٹ ہم نے 8 سال تک اس وجہ سے نہیں بنایا کہ جو لوگ ادھر موجود تھے ان کے پاس اسلام کا پورا نالج نہیں تھا، اور آج تک یہی مسئلہ ہے کہ علماء کرام اس تعداد میں قانون سازی کے اندر موجود نہیں ہوتے جس تعداد میں ہونا چاہیے۔ ہم نے ایک رسمی سا ایک ادارہ بنا دیا ہوا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے، لیکن وہ برائے نام آپ کو نظر وہ ایسا ادارہ ہے جس کا کوئی ہاتھ پیر ہی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے، وہ مشاورتی ادارہ ہے، وہ صرف مشورہ دے سکتا ہے، کوئی چیز نافذ نہیں کر سکتا۔ ہم کیسے توقع رکھیں کہ وہ لوگ جو ہمیں آ کر درس دیتے ہیں اسلام کا، قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں، وہی پھر اس میں سب سے بڑے اگر میں کہوں کہ اعلی کار ہیں کہ یہاں پر اسلامی لاز کا نفاذ نہ ہو سکے؟ بالکل بجا شکوہ، ظاہر ہے کسی طبقے سے ان کو امید ہے تو یہ ان سے شکوہ کر رہے ہیں نا، میں تو اس کو شکوہ کہوں گا، کیوں ضیاءکار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں، محو غم دوش رہوں، میں کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، اس طرح کر کے اقبال کا شعر ہے۔ بالکل دینی طبقے سے اور علماء کرام سے شکوہ بنتا ہے، اور بجا شکوہ ہے، میں اس سے مجھے خود بھی یہ شکوہ ہے۔